السلام علیکم ناظرین پاکستان اس وقت شدید مونسون بارشوں اور سیلابی کیفیت کا سامنا کر رہا ہے۔ ملک کے شمالی وسط اور جنوبی حصوں میں بارشوں نے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں بنیر اور سوات میں بادل پھٹنے کے واقعات نے چند منٹوں میں پورے گاؤں اجاڑ ڈالے۔ بنیر میں صرف ایک گھنٹے میں 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، جس نے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا اور سینکڑوں زندگیاں نگل گیا۔ مقامی افراد کے مطابق یہ سب کچھ چند سیکنڈوں میں ہوا، جب پہاڑوں سے پانی کی دیوار ٹوٹ کر بستیوں پر ٹوٹ پڑی۔ درجنوں افراد لاپتہ ہیں، جبکہ امدادی ٹیمز ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف کراچی میں شدید بارش نے ایک بار پھر شہر کو ڈبو دیا۔ 145 ملی میٹر سے زیادہ بارش نے مرکزی شاہراہوں کو ندی نالوں میں تبدیل کر دیا۔ گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں، گھروں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا، بجلی کے سینکڑوں فیڈرز ٹرپ کر گئے اور پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر درجنوں پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہوئیں، جبکہ شہری کئی گھنٹوں تک ٹریفک میں پھنسے رہے۔ گلستان جوہر میں مکان کی دیوار گرنے سے ایک ہی گھر کے 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں خصوصاً لاہور، گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور بجلی معطل ہو گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش کے بعد نالہ لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی، جس کے باعث لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ بلوچستان کے کئی اضلاع بھی شدید بارش اور طغیانی کی لپیٹ میں ہیں، جہاں سڑکیں اور پل بہہ جانے سے کئی علاقے زمینی راستوں سے کٹ گئے ہیں۔ ملک بھر میں اب تک سینکڑوں افراد جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ صرف خیبر پختونخوا میں 300 سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 700 سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، جبکہ ہزاروں گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ فوج، ریسکیو 1122 اور دیگر ادارے مسلسل امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اب تک 25,000 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، لیکن شدید بارشوں کا سلسلہ ابھی تھما نہیں۔ ماہرین کے مطابق 10 ستمبر تک مزید بارشوں کا امکان موجود ہے، جس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے متاثرہ علاقوں میں فوری امداد پہنچانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ گورنر ہاؤس اور ذیلی انتظامیہ نے ریلیف کیمپز قائم کر دی ہیں۔ ہیلی کاپٹروں اور کشتیوں کے ذریعے خوراک اور دوائی متاثرین تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تاہم متاثرین کا کہنا ہے کہ بارش نے انہیں سب کچھ چھین لیا ہے۔ ان کے گھر، ان کی فصلیں اور ان کے خواب سب سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں۔ یہ سب مناظر پاکستان کے لیے کڑا امتحان ہیں۔ ایک طرف موسمی شدت نے ہزاروں خاندانوں کو بے گھر کر دیا، تو دوسری طرف ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کی ایک بھیانک جھلک ہے۔ کیا ہم آپ کا آنے والے وقت میں ایسے آفات کے لیے تیار ہیں؟ ناظرین، پاکستان کی سرزمین صدیوں سے دریاؤں، پہاڑوں اور صحراؤں کا امتزاج رہی ہے۔ یہ ملک قدرتی حسن اور تنوع کا مظہر ہے، مگر آج کل یہ دھرتی شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں کی زد میں ہے۔ مونسون کا موسم ہر سال آتا ہے، مگر اس بار بادل ایسے برسے جیسے برسوں کا حساب ایک ساتھ چکانا ہو۔ بارش سے پہلے لوگ گرمی اور جس حبس کی شکایات کرتے تھے، کسان بارش کے منتظر تھے تاکہ کھیت سیراب ہوں، مگر جب بارش شروع ہوئی تو پانی نے برکت کی بجائے آفت کی شکل اختیار کر لی۔ سب سے زیادہ تباہی خیبر پختونخوا میں دیکھی گئی۔ بنیر اور سوات کی وادیاں، جو سیاحوں کے لیے جنت سمجھی جاتی تھیں، آج ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں۔ پہاڑوں پر جمع پانی اچانک نیچے آیا۔ بادل پھٹنے کے نتیجے میں سیکنڈوں میں بستیاں بہہ گئیں، سینکڑوں گھر تباہ، عورتیں، بچے اور بزرگ بہتے پانی میں بہہ گئے۔ ایک گاؤں کے رہائشی ذیشان علی نے روتے ہوئے کہا، ہمیں لگا بارش ہو رہی ہے، مگر چند لمحوں بعد ایسا لگا جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ ہمارے سامنے سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ الفاظ صرف ایک فرد کے نہیں، بلکہ ہزاروں متاثرین کی زبان ہے، جن کو آج اپنے پیاروں کو تلاش کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی میں صورتحال مختلف مگر اتنی ہی خطرناک ہے۔ یہ شہر، جو پہلے ہی نکاسی پانی کے مسائل کا شکار ہے، بارش کی بوندیں برداشت نہ کر سکا۔ شاہراہیں دریا بن گئیں، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں، دکانیں اور گھر زیر آب آ گئے۔
پنجاب میں بارش نے اپنی الگ تباہی مچا دی۔ لاہور کی سڑکیں ندیوں میں بدل گئیں، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں گھروں میں پانی بھر گیا۔ کسانوں کی فصلیں جو ان کے لیے سال بھر کی محنت کا ثمر تھیں برباد ہو گئیں۔ کپاس، چاول اور مکئی کی کھیتیاں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں، جس سے معیشت پر بھی بھاری ضرورت پڑی۔ بلوچستان کے کئی اضلاع بھی کٹ کر رہ گئے ہیں، سڑکیں اور پل ٹوٹ گئے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہنچنے کے لیے صرف ہیلی کاپٹر کا سہارا ہے۔ وہاں کے لوگ کئی دن سے امداد کے منتظر ہیں۔ ایک خاتون نے میڈیا کو بتایا، ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، گھروں میں کھانے پینے کی کوئی چیز باقی نہیں، بارش نے سب کچھ چھین لیا۔ مجموعی طور پر اب تک 700 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہیں۔ 25,000 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ فوج، نیوی اور ایئر فورس کے نوجوان ہر جگہ مصروف عمل ہیں۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کھانے اور دوائی پہنچائی جا رہی ہے۔ ریسکیو ٹیم ملبے میں دبے لوگوں کو نکال رہی ہیں، مگر نقصان اتنا بڑا ہے کہ امدادی کارروائیاں ناکافی رکھتی ہیں۔ یہ بارشیں صرف گھروں اور سڑکوں تک محدود نہیں رہیں بلکہ تعلیم اور صحت پر بھی اثر انداز ہوئی ہیں۔ سینکڑوں اسکول تباہ ہو گئے، بچے اپنی کتابیں اور بستے کھو بیٹھے۔ کئی اسپتالوں میں پانی داخل ہونے کے باعث مریضوں کو کھلے آسمان تلے علاج کرایا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اس آفت کو دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے امداد کی پیشکش کر رہے ہیں اور ماہرین اسے موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر پاکستان نے فوری طور پر بہتر ڈرینیج سسٹم، ڈیمز اور شہری منصوبہ بندی پر کام نہ کیا تو مستقبل میں مزید بڑی تباہی سامنے آ سکتی ہے۔ پاکستان اس وقت ایک غیر معمولی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ آسمان سے برستی بارش کے قطرے اب صرف سکون یا ٹھنڈک کی علامت نہیں رہے، یہ قطرے اب لوگوں کی آنکھوں کے آنسو کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک طرف بادل گرجتے ہیں اور زمین پر زندگی کو سیراب کرتے ہیں، مگر دوسری طرف یہی بارش جب بے قابو ہوتی ہے تو بستیاں اجاڑ دیتی ہے، گھروں کو کھنڈر میں بدل دیتی ہے اور انسانوں کے خواب بہا لے جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی وادیوں میں جب بادل پھٹے تو گاؤں کے گاؤں لمحوں میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ لوگ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک لمحہ پہلے بچے کھیل رہے تھے، مائیں کھانا بنا رہی تھیں، بزرگ نماز پڑھ رہے تھے اور اگلے ہی لمحے پانی کی دیوار ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ بنین میں ایک شخص نے روتے ہوئے کہا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بہتا دیکھا مگر انہیں بچا نہ سکا۔ یہ ایک کہانی نہیں بلکہ سینکڑوں گھروں کی سچائی ہے۔ آخر میں ناظرین، یہ تھی آج کی ڈاکیومنٹری پاکستان میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بارے میں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں تھے بلکہ اصل کہانیاں تھیں ان لوگوں کی جو کل تک اپنے گھروں میں خوشی سے رہ رہے تھے اور آج کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ قدرت کے ساتھ مذاق نہیں کیا جا سکتا اور ہمیں مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر پاکستانی تک پہنچ سکے۔ آپ کا ایک لائک نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ ان متاثرہ لوگوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی ہے۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی اور معلوماتی ڈاکیومنٹری سب سے پہلے مل سکیں، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک آواز ہے، ایک سچائی ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے پھیلائیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔